ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اس ماہ مبارک میں ہمیں سلامت رکھے، اور ہمیں پروردگار جل جلالہ توفیق بندگی اور ماہ رمضان المبارک میں رب قدیر جل جلالہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساری ضروری باتیں آپ نے بلبل باغ مدینہ سے سماعت فرمائیں، میں بھی چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا آپ نے سماعت فرمائی اور آپ نے یاد بھی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارکباد صحابہ کو بھی دیتے، اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اہلاً و سہلاً فرما کر ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں گردش کرتی ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کی پہلے مبارکباد دی، اس کو یہ بشارت اور یہ بشارت، آج تک ہماری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے۔ لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دوسروں کو پیش کریں، مومنین کو پیش کریں، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مبارکباد پیش کرتے تھے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک فق پڑ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے خوف زدہ ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک میں طبیعت خراب ہو جائے اور کوئی پریشانی لاحق ہو، جس کی وجہ سے جیسی بندگی ماہ رمضان میں کرنی چاہیے ویسی بندگی نہ کر سکیں۔ یہاں ایک ضروری بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ افطار کے بعد کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے زمانے کے بھوکے ہوں، اور پھر وہ چیزیں کھا لیتے ہیں جن چیزوں کو کھانے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ جائے، اور پھر نہ روزے کے اندر ان کو عبادت کی لذت نصیب ہو اور نہ تراویح میں کھڑے رہنے کی ان کے اندر طاقت ہو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں رات بھر کھانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہم کو نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب عبادت کرتے، خوب ریاضت کرتے، خوب اللہ عز و جل کی بندگی کرتے، تلاوت کرتے، اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بندگی کا نذرانہ پیش کیا کرتے۔ آپ پہلی تاریخ کا دستور سمجھ لیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے لیے نکلیں، شرعی شہادت نصیب ہو جائے، چاند کی اطلاع مل جائے، پہلے سے آپ تیار رہیں تراویح کے لیے، اور جیسے ہی
چاند کا اعلان ہو جائے آپ دعا پڑھیں، ماہ رمضان کا استقبال کریں اور ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد لوگوں کو پیش کریں، اور اس کے بعد تراویح کی تیاری میں لگ جائیں۔ تراویح کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں تاکہ تہجد میں آپ بیدار ہو سکیں۔ سحری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بہت سارے لوگ 3 بجے تک کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز گل کر کے پھر روزے سے رہتے ہیں اور ظہر میں اٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ میری آپ سے گزارش ہے کہ رات کو آپ تھوڑی دیر آرام کر کے جب سحری کے لیے بیدار ہوں تو اس وقت اتنا وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکیں اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سحری کریں۔ سحری میں ان چیزوں کا خیال کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت کی دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان جب بیان کی گئی قرآن مقدس میں تو آپ جانتے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کریں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مغفرت کی دعا کریں مغفرت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو بھی جائز دعائیں کریں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری میں انسان بہت سارا کھا لیتا ہے، اس سے بھی خیال فرمائیں کہ آپ اپنے پیٹ میں گنجائش رکھیں اور ایسی ہر چیز سے کھانے سے پرہیز کریں جس کے کھانے کے بعد آپ کو سحری کے بعد دن بھر تکلیف کے اندر گزارنا پڑے، بلکہ آپ بہت لائٹ کھانا لیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے افطار میں کھجور کا استعمال فرماتے تھے، ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی کھجور کا استعمال فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کو دن بھر طاقت رہے گی اور آپ اچھی طریقے سے اپنا دن گزار سکیں گے۔ دودھ کا استعمال کریں اور اسی طریقے سے آپ شربت کا استعمال کریں کہ جو آپ کے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچائے اور تقویت عطا فرمائے۔ اب دن بھر سو کر نہیں گزارنا، آپ کو سحری ہو گئی، آپ فجر کی نماز کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد جا کر کے آپ تھوڑا سا آرام کریں، اور پھر دن بھر کی جو نمازیں ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، آپ اسے ادا کریں۔ ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں سیٹھ حضرات وہاں بھی سیٹھ ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے 11 بجے دکان پر پہنچیں گے، ظہر کی نماز کے بعد سونے کے لیے چلے جائیں گے، اور ملازم کی پوزیشن یہ ہوتی ہے جو بیچارہ صبح 9 بجے دکان کھولتا ہے تو دوپہر میں بھی اس کو سونے نہیں ملتا، اور وہ بیچارہ غروب آفتاب تک ایسے ہی محنت کرتا ہے۔ نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص رمضان المبارک میں اپنے ماتحت والے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اسے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنے ملازم کو بھی دوپہر کے اندر روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ آرام کے لیے بھیج دیں تاکہ اس کی بھی طبیعت تھوڑی سی فریش ہو جائے اور اسے بھی راحت نصیب ہو، اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہے۔ سارا بوجھ اس کے کاندھے پر ڈال کر خود ہی آرام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں اے سی کا انتظام نہیں ہوتا، پنکھے کا انتظام نہیں ہوتا، اور گرمی شدید ہوتی ہے، اور شدید گرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے وجود کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شدید گرمی کے موسم کے اندر ماہ رمضان المبارک آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند پہنے رہتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
پتلا کپڑا پانی سے بھگا کر اپنے جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھ لیتے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ملا کرتی۔ تو اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے یہاں کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے، پنکھے کا پرابلم ہے، یا پنکھا ہے بھی لیکن گرمی شدید محسوس ہو رہی ہے، تو اس طرح سے اپنے گھر میں کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ماہ رمضان المبارک میں فجر کے بعد میں اتنی تلاوت کروں گا، ظہر کے بعد اتنی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد آپ تراویح کے بعد یا سحری کے وقت آپ اتنی تلاوت کریں گے۔ ایک معمول بنا لیں، کم از کم 2 قرآن مقدس ختم کرنے کا آپ ارادہ کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خود ایک قرآن ختم کرتے تھے اور ایک قرآن مقدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا کرتے تھے۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کثرت سے کریں، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان شریف کی آمد پر افسردہ ہو جاتے ہیں، یار اب بھوکا رہنا پڑے گا، اور پھر سوچتے ہیں یار ایک دن ڈیلے ہو جائے، 29 کی بجائے 30 کا چاند نکلے تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رجب سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور اس وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں جلدی سے ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ یہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عبادت کا موسم عطا کرتا ہے، اور موسم اس طریقے سے کہ شیطان کو قید کر کے ہمیں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ افطار بھی کرائیں کہ اس کی بھی بہت فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ روزے دار کو کھانا کھلائیں، پیٹ بھر کر کے کھلائیں، اس کا بھی ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک میں سخاوت بھی خوب کریں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر بے پناہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ سخاوت بھی کریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ خاص طور پر رمضان المبارک میں چند چیزوں سے بچیں۔ نمبر 1 غیبت سے بچیں، نمبر 2 چغلی سے بچیں، نمبر 3 جھوٹ سے بچیں، اور نمبر 4 جھگڑے فساد سے بچیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے نامہ اعمال میں سوائے بھوکے رہنے کی اور کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ اس لیے زبان کو کنٹرول، بہت کم بات کرو، لمیٹڈ بات کرو، ضروری بات کرو، باقی اپنا وقت اللہ عز و جل کی بندگی میں، اللہ عز و جل کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی فضیلت کتنی پیاری بیان فرمائی۔ آپ کو ایک فضیلت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ساتھیوں کو ماہ رمضان شریف سے پہلے کی یہ آخری سنیچر نصیب ہوئی ہے، اور بہت سارے کام ان کے پینڈنگ میں ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں جلدی جانا بھی ہو، اور میں انہی پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اپنے کام کو وہ اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ اب آپ دیکھیں، نماز ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز جب آپ ادا کرتے ہوں گے تب آپ عبادت میں ہیں۔ جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہوئے، بازار میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے،
تو آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ زکوٰۃ جب آپ نے دی اس وقت آپ کے نامہ اعمال کے اندر عبادت کا ثواب لکھا گیا۔ حج جب آپ کرنے کے لیے گئے، ارکان آپ نے ادا کیے اور حج آپ کا مکمل ہو گیا، حج کا ثواب لکھا گیا۔ لیکن قربان جائیے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی عظمت پر کہ اللہ اکبر، روزے دار تسبیح بھی نہ کرتا ہو، تلاوت بھی نہ کرتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اگر سویا بھی ہے روزے کی حالت میں تب بھی اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی طرف سے یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے، روحانی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے روزے کے ذریعے بندہ اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرے جو روزہ ان کے اندر تبدیلیوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ بندہ اللہ سے ڈرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یقیناً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اس اعتبار سے رہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تب بھی بندہ عمل زوجیت سے، معقولات و مشروبات کھانے اور پینے سے اپنے وجود کو روکے رکھتا ہے، چاہے گھر کی چار دیواری میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دن میں بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، چھپ کر بھی نہیں کھاتا، چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے یہ سب نہیں کرتا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کو چاہیے کہ ماہ رمضان شریف کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ متقی بنانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تقویٰ کا یہ عظیم سرمایہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تصور ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو جائے کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان اگر کوئی کام کرتا ہو تو یہ تصور کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو خوب بندگی کے ساتھ گزاریں، ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت اور ریاضت کریں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی، ان ساری چیزوں سے اپنی زبان کو بچائیں، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر جھگڑے فساد سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کثرت سے تلاوت قرآن مقدس کریں، اور ماہ رمضان المبارک شہر الصبر بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر صبر بھی کریں، اور اسی طریقے سے شہر المواسات بھی ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے گھر کو تلاش کرو، مصیبت زدوں کے گھروں کو تلاش کرو، اور ان کے گھروں میں کھانا پہلے سے جا کر کے پہنچا دو تاکہ وہ اچھی طریقے سے ماہ رمضان المبارک گزار سکیں۔ میں یہاں پر خاص طور پر عرض کروں گا کہ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنا صدقہ، اپنی خیرات بہت ساری تنظیموں کو دے دیتے ہیں، بہت سارے اداروں کو دے دیتے ہیں۔ یقیناً آپ دیجئے کہ ان اداروں کو، تنظیموں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے اسے دیں، یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو دینے پر اللہ رب العزت جل جلالہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو دینے کا ثواب، اور دوسرا رشتہ داری کے حق کو نبھانے کا ثواب۔ تو پہلے آپ تلاش کریں کہ رشتہ دار میں کوئی مستحق تو نہیں ہے، اس تک پہلے پہنچائیں، اس کی ضرورت کا خیال کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ غربا، یتامہ، مساکین، ادارے، ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو جب غسل کی دیا جا رہا تھا تو آپ کی پشت انور پر گونی کے نشانات تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ کبھی ہم نے امام زین العابدین کو گونی اٹھاتے ہوئے تو دیکھا نہیں، گونی کے نشانات کیسے ہیں؟
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو جب کم و بیش 1 مہینے کے قریب کا وقت گزر چکا تو کچھ فیملیز، کچھ گھر والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچے اور سادات جو اس گھر میں موجود تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہم پریشان حال ہیں، گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جل رہا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی آتا تھا، اسے معلوم تھا کہ رات کے وقت وہ آ کر ہمارے گھر پر چاول اور ضرورت کی چیزیں رکھ کر کے چلا جاتا تھا، لیکن امام زین العابدین کے وصال کے بعد اب کوئی ہمارے گھر پر چھوڑنے کے لیے، اناج رکھنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں کو محسوس ہوا کہ امام زین العابدین کی پشت انور پر جو گونی کے نشانات تھے وہ اسی لیے تھے تاکہ رات کے وقت امام زین العابدین لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر کے پہنچا دیا کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیا کرتے